هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، آئیے 12ویں پارے کے مختلف مضامین کا خلاصہ سمجھتے ہیں. 12واں پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورہ ہود اور سورہ یوسف. سورہ ہود کی صرف 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، بقیہ پوری صورت 12ویں پارے میں ہے. یہ مکی صورت ہے، اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں. اس صورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت شان کو بیان کیا گیا کہ یہ اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم اور مضبوط کتاب ہے. اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض یا ڈبل اسٹینڈرڈ باتیں ہیں. یعنی کہ یہ بالکل سالڈ، مدلل، مفصل اور محکم کتاب ہے. اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بہت زیادہ جانتا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے. اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے. اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، انسان کی نفسیات، انسان کی کمزوریوں اور ضروریات، ہر چیز کا علم ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت دی جاتی ہے، جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد اور اساس بھی ہے، جو عقیدہ اور یقین کی بیس ہے. دعوت توحید کے بعد دلائل توحید کا بیان ہے، جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات ہوں یا پرندے ہوں یا چرند ہوں یا درندے ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں کہ زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، سب کو اللہ پاک رزق دیتا ہے. آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا. لیکن جو لوگ ان دلائل میں، ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد اور ڈھیٹ پنے کی عناد کی پٹی باندھ رکھی ہے، وہ توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے کا بھی انکار کرتے ہیں. ان منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ. منکرین کو 3 بار چیلنج دیا گیا تھا. پہلی بار پورے قرآن کی مثال لانے کا، دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں لانے کا، اور تیسری بار سورہ بقرہ میں قرآن کریم جیسی صرف 1 صورت بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا تھا. لیکن تینوں بار وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے، ناکام رہے. اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ ہود میں بیان ہوئے ہیں، آئیے جانتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں. پہلا گروپ وہ ہے جن کی زندگی اور کوشش کا ہدف صرف اور صرف دنیا ہے. ساری ان کی ایکٹیویٹی، ساری کوشش، ساری محنت، ساری اسٹرگل دنیا کے لیے ہوتی ہے. وہ ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی بھولے سے بھی آخرت کی یاد ان کو نہیں آتی. دوسرا توفیق یافتہ گروہ ہے. وہ گروپ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور وہ ہے جو دنیا کے لیے بھی محنت کرتا ہے، مگر اس کی کوشش کا محور آخرت ہے. وہ دنیا کو پرسکون بنانے کے لیے بھی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں، اس پرسکون بنانے کی آڑ میں دراصل وہ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہوتے ہیں، آخرت کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ دیں، صرف آخرت میں لگے رہیں. آخرت کی محنت کے لیے بھی دنیا کی اسٹرگل ضروری ہے. اگر ہمارا رزق نہ ہو، لگا بندہ نہ ہو، ہم فاقہ کشی کا شکار ہوں، ہم غربت کا شکار ہوں، فقر و فاقے کا شکار ہوں، تو دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دنیاوی اسباب کی بھی ضرورت ہے. تو یہ دوسرا جو گروپ ہے جس کے بارے میں بتایا گیا، یہ وہ گروپ ہے جو دنیا کے لیے بھی محنت کرتا ہے، لیکن اصل ان کا محور، اصل فوکس، اصل ٹارگٹ جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے، آخرت کی تیاری ہوتی ہے. اور دنیا کو اس قدر حاصل کرتا ہے کہ اس کی زندگی بھی آسانی اور آرام سے گزرے اور آخرت کی تیاری بھی ہو جائے. یہ گروپ اخروی زندگی ہی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے. اور یہ مضامین اس سورہ ہود کی آیت نمبر 17، 15 اور 11 میں وارد ہوئے ہیں. پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی دی گئی ہے، اور دوسرے گروہ کی مثال آنکھوں اور
کانوں کی نعمت سے سرفراز لوگوں کی دی گئی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن کریم کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید کے بعد گزری ہوئی قوموں اور انبیاء کرام کے واقعات اور قصے بیان کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے دلائل کی تاکید بھی ہو جاتی ہے، مضبوطی بھی ہو جاتی ہے، اور کلام میں تفنن اور تنوع بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ مختلف ٹیسٹ اور فلیور آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ہی ترتیب، ایک ہی طریقہ مسلسل چلتا رہے تو انسان کی طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ مسلسل ایک ہی چیز کے تسلسل سے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تھوڑی سی بوریت فیل کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کی نفسیات کا بھی یہاں خیال رکھا، کیونکہ انسان کی طبیعت تنوع پسند ہے، تھوڑی چینجنگ چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تکوینی آیات میں، یعنی اس حصی اور مادی جہان میں تنوع کا لحاظ رکھا، یعنی کہ دنیا میں، اسی طرح قرآن کے مضامین میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنوع کا اور چینجنگ کا خیال رکھا کہ طریقے بدل بدل کے اللہ پاک نے احکام نازل کیے اور انداز بدل بدل کے اللہ پاک نے آیتیں بنائیں۔ آپ حصی جہاں میں دیکھیں، یعنی کہ فزیکل ورلڈ میں دیکھیں، تو آپ کو لمحہ قدم قدم مختلف مناظر نظر آئیں گے جو تنوع کا شکار ہیں، تنوع پر مبنی ہیں۔ چنانچہ آپ موسم کو دیکھیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی خزاں، کبھی بہار، اور کہیں آپ دیکھیں کہیں پھول ہیں، کہیں کانٹے ہیں، کہیں بلند و بالا پہاڑ ہیں، کہیں بالکل ہموار چٹیل میدان ہیں، کہیں دریاؤں کی سرکش موجیں ہیں تو کہیں اڑتی ہوئی خاک ہے، ریگستان ہے، پھر کبھی آپ کو سخت سردی کا سامنا ہے تو کہیں آپ کو سخت گرمی کا سامنا ہے۔ مختلف تنوع آپ کو اس جہان میں ملیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں بھی یہ ہے کہ کہیں حکموں کے ساتھ خبریں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، کہیں دلائل ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ قصے اور واقعات بھی ہیں، کہیں نصیحتیں ہیں تو کہیں جو ہے اللہ پاک نے خوشخبری سنائی ہے، کہیں جنت کا تذکرہ ہے تو اس کے بعد جہنم کے مناظر بھی ہیں، کہیں بشارت ہیں تو کہیں جو ہے انذار اور ڈرانے والی آیتیں ہیں، کہیں وعدے ہیں تو کہیں وعیدیں بھی ہیں۔ یہ سب ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور کلام ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف، ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف، ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف، اور ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتا جاتا ہے، اور پڑھنے سننے والا بالکل اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ سورہ ہود میں قرآن کے اس خاص انداز کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ پہلے قرآن کی صداقت اور توحید اور رسالت کی حقانیت کے دلائل ذکر کیے گئے، اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ یہ تمام قصے وحی کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے معجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ بخوبی جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے کسی اکیڈمی سے، کسی انسٹیٹیوٹ سے تعلیم حاصل نہیں کی، نہ وہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ ہی لکھنا جانتے ہیں، اور نہ ہی آپ نے کسی استاد کی شاگردی اختیار کی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اتنی صحت، اتنی ایکیوریسی کے ساتھ، باریکی اور کامل درجے کی درستی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کرنا بھلا وحی کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ خود قرآن نے اس نقطے کی طرف، اس پوائنٹ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء اور مرسلین کے واقعات بیان کرنے کے بعد عام طور پر وحی اور نبوت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ زیر نظر صورت جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، جس کے مضامین کا خلاصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، یہ حالات و واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو تم اس کو جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، بس صبر کرو کہ پرہیزگاروں کا انجام ہی اچھا ہوتا ہے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں بعض بستیاں تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس کر دی گئی۔ آیت نمبر 100۔ چنانچہ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل و فہم
اور کان اور آنکھوں والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، تو دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان بھی ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا جاتا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو ہے حکم، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ حکم پوری امت کے لیے ہے۔ استقامت ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد، اقوال، اعمال، اخلاق سب کے ساتھ ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں بلکہ یہ انتہائی مشکل چیز ہے، مشکل کوالٹی ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا کیا مطلب ہے؟ استقامت کا دراصل مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزار دی جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کہیں تھوڑی سی مشکلات آ جائیں، کہیں آپ کے کاروباری مسائل آ جائیں، کہیں آپ کے گھریلو مسائل آ جائیں تو دین کو چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ جیسے بھی مسائل آ جائیں، جیسے بھی حالات آ جائیں، آپ نے صرف اور صرف دین کو ترجیح دینی ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دینی، اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح نہیں دینی۔ مثال کے طور پہ جہاں دونوں کا تعارض ہو جائے، جہاں یہ آپ کو سلیکشن کرنی پڑ جائے کہ اب دنیا کو چنوں یا دین کو چنوں، تو استقامت یہ ہے کہ آپ دین کو چنیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے، آپ کا ایک بہت ضروری کلائنٹ آیا ہوا ہے، گاہک آیا ہوا ہے آپ کی دکان میں یا آپ کے آفس میں، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو اب دین اور دنیا جمع ہو گئے۔ اب آپ کی ترجیح کیا ہے کہ آپ اس کلائنٹ کو پہلے آپ نپٹاتے ہو، اس گاہک کو نپٹاتے ہو، بعد میں نماز کو پڑھتے ہو، سوچتے ہو کہ نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا، تو یہ استقامت کے منافی ہے۔ استقامت یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا وقفہ کر لیں، تھوڑا گیپ کر لیں، دین کے حکم کو پہلے پورا کریں، اللہ تعالیٰ کے حق کو پہلے پورا کریں، اس کے بعد اپنے کام کو نمٹائیں۔ یہ استقامت کی مثال ہے۔ قدم قدم پہ استقامت کا ایگزامینیشن ہو رہا ہوتا ہے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم دین کے اوپر کتنے ثابت قدم ہیں۔ ہم تو ہمیشہ اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں اور دینی ضروریات کو، دینی حکموں کو ہم پوسٹ پون کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں کہ چلیں بعد میں دیکھی جائے گی، چلیں کل سے نماز پڑھوں گا، چلیں کل سے روزے رکھوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک پر چند سفید بال دیکھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء ربانیین نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ علماء نے استقامت کو کرامت قرار دیا ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ استقامت سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔ واقعی اس دور میں جو استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرے اس سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔ استقامت بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو استقامت نصیب فرمائی ہے، جو ہر حال میں دین پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کے لیے دین پر عمل کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں، ان سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں، ان سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔ یہاں استقامت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کی اللہ سے دعا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی تدبر ضروری ہے، جس میں فرعون کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا، اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک دکھ دینے والی اور سخت۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ آیت نمبر 102 اور 103۔ گویا یہ بتایا گیا کہ جس اللہ نے کل نافرمان بستیوں پر عذاب نازل کیا تھا، وہ آج بھی سرکش اور نافرمان قوموں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 112 کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب اس کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
ایک تو یہ کہ ایسے درد مند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنہ و فساد سے منع کریں، برائیوں سے روکیں اور نیکیوں کا حکم دیں، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ قوم حد سے زیادہ عیش پرستی اور زنا پرستی میں اور فحاشی میں لگ جاتی ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی اور صبر و استقامت کے پہلو کو مذکورہ واقعات کے بعد اس صورت کی اختتامی آیات میں بیان کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 120 میں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اسی مضمون کے ساتھ یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ یوسف مکی صورت ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ یوسف کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتا نہیں ہے، یہ ریپیٹیشن بور نہیں کرتی۔ آپ نے چنانچہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اب تک مضامین چلتے آ رہے ہیں، بہت سی باتیں ریپیٹ کی جا رہی ہیں، لیکن یہ تو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم عربی میں قرآن کو پڑھیں گے تو ہر بار آپ جب اس واقعے کو ریپیٹ کر رہے ہوں گے، دہرا رہے ہوں گے، تو ایک الگ مزہ آئے گا، الگ سرور، الگ کیفیت ہوگی۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ پہلی بار مضمون آیا ہے، یہ بات جانتے ہوئے کہ وہ بات آپ کے علم میں ہوگی، وہ قصہ، وہ واقعہ آپ کے علم میں ہوگا، لیکن وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ مزہ کم نہیں ہوگا، بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ ہر جگہ، کیونکہ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر آتی ہے، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت اور نئی نصیحت پائی جاتی ہے، اور یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، موتیوں کی طرح، نگینوں کی طرح۔ ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں بات مختلف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس میں تکرار بھی نہیں ہے، اور پورا واقعہ ایک ہی جگہ بیان فرمایا ہے اللہ پاک نے۔ یہ واقعہ اول سے آخر تک پورے کا پورا سورہ یوسف میں ہی مذکور ہے۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے، لیکن ان کے واقعے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مقرر قصوں کا۔ مطلب یہ ہوا کہ مخالفین اور قرآن کو جھٹلانے والے نہ تو اس کے ان قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں، اور نہ ہی ان قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ریپیٹ نہیں کیے گئے بلکہ ایک ہی جگہ بیان کیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص، یعنی کہ قصوں میں سے بہترین قصہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، توحید و فقہ بھی ہے، اور سیرت و سوانح بھی ہے، کریکٹر بھی ہے، اور ایمبیشن بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، سیاست و حکومت کے رموز بھی ہیں، ان کے راز بھی ہیں، سکلز بھی ہیں، انسانی نفسیات بھی ہے، اور معاشرتی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہیں، حسن و عشق کی حشر سامانیاں بھی ہے، محبت کی داستان بھی ہے، اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی ہے۔ اس میں انبیاء کرام اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، اور ملائکہ اور شیاطین کا بھی ذکر ہے، جنوں اور انسانوں کا بھی، تو چوپاؤں اور پرندوں کا بھی ذکر ہے، بادشاہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں کے حالات بھی ہیں، تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی حیلہ بازی اور چال بازی بھی ہے، مکاری اور حیا باختگی بھی ہے۔ پھر اس قصے میں مد بھی ہے، جزر بھی ہے، گمنامی بھی ہے، شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے، مالداری بھی ہے، عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے، صبر بھی ہے، ثبات بھی ہے، اور بندگی بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ غرض ایک مکمل ترین قصہ ہے، یہ ایک مکمل جامع قصہ ہے۔ ایک بڑی خوبی جو اس قصے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار ثور میں روپوش ہونا پڑا، وہاں سے ہجرت مدینہ فرما گئے، وہاں بتدریج آہستہ آہستہ آپ کو عروج حاصل ہوتا گیا،
یہاں تک کہ آپ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ مکہ فتح ہوا تو قریشی بھائی نام نہاد شرمندگی کے ساتھ آئے، انہیں آپ کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا عمدن، اور قصہ کے اس موقع پر آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تم پر کوئی الزام نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں تک کو ازبر ہے، اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اجمالی طور پر ہم اسے بیان کر کے ان عبرتوں کو اور ان نصیحتوں پر خصوصی توجہ دیں گے جو اس قصے سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں میں آئی ہے اور یہ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے ہم اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے پورے قصے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر عبرتوں اور نصیحتوں کو بیان کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر اور بہت زیادہ حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی بے قدر ان سے محبت کرتے تھے۔ محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا۔ عام طور پہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر سیرت اور اخلاق بھی اتنے شاندار ہوں اور صورت بھی اتنی حسین ہو اور بچہ معصوم اور چھوٹا بھی ہو تو زیادہ محبت کرنا فطری بات ہے۔ جبکہ ان دونوں بچوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی اور پھر ان سے اور فطری طور پر محبت بڑھ گئی تھی۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ انسان کی نفسیات ہے۔ ویسے تو سارے بچے ماں کے نزدیک ہوتے ہیں، سبھی محبوب ہوتے ہیں، لیکن جو بچہ کچھ دیر کے لیے گم ہو جائے، غائب ہو جائے، نظر سے اوجھل ہو جائے، اس کو تلاش رہی ہو تو اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے بچے ہوتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک بیمار پڑ جائے تو اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بچے کافی زیادہ ہوں، 4-5 ہوں، تو اس میں سے جو بچہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے فطری طور پر ماں اس سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے۔ تو اس محبت کی وجہ سے جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی جو ہے آپ پر فریفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ علیہ السلام نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی تدبیر صحیح بتانے کی وجہ سے آپ اس کے نظروں میں جچ گئے اور ان کی نظروں میں آپ جو ہے اچھے بن گئے۔ تو اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ تو اجمالی طور پر اور مختصر پوائنٹ کے ساتھ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع سے آخر تک بتایا۔ یہ قصہ انتہائی خوبصورت، دل نشین اور پڑھنے لائق ہے۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس قصے کا تفصیلی مطالعہ کریں، اور کچھ تفصیل اس کی اگلے پارے میں آئے گی۔ یہ تو اجمال تھا، انشاءاللہ اگلے پارے میں ہم اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے۔